بات یاد کر لیں، میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے لیکن خدا کی قسم مجھے بغداد اور مدینے کی مٹی کے صدقے میں ایسی محبت کی زرخیز والی مٹی مجھے کہیں نہیں ملی۔ اگر ملی ہوتی تو غریب نواز اسی ملک میں ہوتے، اگر ہوتی تو محبوب الہی اسی ملک میں ہوتے، اگر وہ مٹی ہوتی تو وارث پاک اسی ملک میں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس ملک میں اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کے مرہون منت ہیں اور ان کے دیے ہوئے آئین کو، آرٹیکل کو، قانون کو لاگو کرتے ہیں اپنی ذات پر اور اپنے ملک کی آب و ہوا سے محبتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا انداز جو نظام زندگی ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ہم خود اتنے اتاولے ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یوں تو یہ شہید اعظم کے نام سے مجلس ہے، سید الشہداء فی العالم سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ۔ میں یہی سوچ کے آ رہا تھا اور مجھے مولانا جراد بھائی نے کہا آصف بھائی یہ چھوٹی سی بستی ہے، ایک مکتب بھی نہیں ہے کہ 10 بائی 10 کی کوئی زمین ہو جہاں ہمارے بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں۔ یہ بات میرے لیے لمحہ فکریہ تھی۔ میں جب آیا تو میں نے کہا مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، آفاق بھائی گھر سے فارغ ہو گئے تھے، اسد بھائی وغیرہ، تو میں نے سوچا کہ میں بھی نماز پڑھوں، تو مجھے پتا چلا کہ اس چھوٹی سی بستی میں ایک سجدگاہ بھی نہیں ہے، ایک اینٹ کی کوئی سجدگاہ نہیں ہے جہاں ہماری نسلیں آنے والے وقتوں میں اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں۔ صاحب وہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے کہ اگر وہ چاہیں تو اکیلے اس قصبے میں ایک خوبصورت خانہ خدا اللہ کے گھر کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کو مانتے ہو؟ لیکن ایسا کبھی ان کو کرنے مت دینا، ایک پورے قافلے کی لگام تو ان کے ہاتھ میں رکھیے گا، لیکن کبھی ایسا کرنے مت دینا۔ اللہ توفیق دے تو اپنی ذاتی زمینوں میں، ہندوستان کی حکومت کی زمینوں پر کوئی بھی ایسا دھارمک کام نہ کریں کہ وہ وہاں کوئی عمل اللہ قبول نہ کرے۔ سمجھ رہے نا؟ ایک بات یاد رکھیے گا۔ اب میرے کہنے کا مطلب کیا ہے وہ غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ کبھی ان کو یہ پورا کام اکیلے پیسے سے مت کرنے دیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اب جب کبھی مولانا جرار بھائی کی دعوت ہو، ہم سب اکٹھا ہوں، تو ایک چھوٹا سا مکتب، ایک چھوٹی سی عبادت گاہ یہاں مسکراتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ جو 10-15 لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے لیے بھی آپ انشاءاللہ کہہ دو۔ آپ لوگ مہاجر ہو، یہ انصار ہیں، اب مہاجرین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انصار کی دعاؤں پر آمین کہہ دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دعا کرو انشاءاللہ۔ اب جب آپ آئیں تو کھانے پینے سے فارغ ہوں تو آپ کم سے کم ایک جگہ کسی سجادے پر، کسی مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ کی تلاش میں ہوں تو آپ کو وہ جگہ مل جائے۔ پھر گزارش ہے کہ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے شوہروں پر، اپنے گھر کے بچوں پر اس بات کے لیے پریشر ڈالیں کہ ایک سجدگاہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک خدا کے گھر کی آوازیں ہمارے گھروں میں اذان کی صورت میں نہیں پہنچتی ہیں، ہمارے گھروں سے بے برکتی دور نہیں ہوتی۔ صوفی سلطان میاں فیض کہتے ہیں کہ جب ایک گھر 200 گھر ہو، 199 گھر ہندو مذہب کا ہو اور ایک گھر کسی مسلمان کا ہو، جب یہ ایک گھر کا مسلمان اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے تو 199 گھروں میں رہنے والے غیر مسلموں کے بچے جو بیمار ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نظریہ لے کے جائیے، کوئی ہنگامہ، کوئی نعرہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ اتنا نعرہ لگ چکا ہے کہ ہم بوجھ تلے دب گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی شائستگی سے کچھ باتیں سماعت کریں، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا مکتب ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ جو اپنی اپنی قبروں میں ہیں، جن لوگوں نے اس قصبے کی بنیاد رکھی ہے، ان کو چاروں کل پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر لوگ ہیں تو جاتے نہیں، اگر جاتے ہیں تو انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ جلسوں میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس سے تھوڑا سا پیسہ نکال لیں۔ ہمیں نہ بلائیں، اسد بھائی، غلام غوث غزالی بھائی کو بلائیں، آفاق بھائی کو بلائیں، لیکن 2 گھنٹے کا پروگرام رکھیں، حضور کی نعتیں سنیں، سلام پڑھیں، لیکن وعدہ کریں ایک مکتب ہونا چاہیے، ایک چھوٹا سا ادارہ ہونا چاہیے جس میں کم سے کم ہمیں بچوں کے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کا اصول اور ضابطہ سکھایا جائے۔ ایک چھوٹی سی مسجد ہو اور جو قانونی اعتبار سے حکومت ہند کی اجازت سے ظاہری طور پر ہو اور ہمارے جذبے اللہ قبول فرمائے ہونی چاہیے۔ معلوم ہے ہندوستان سے 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام سن کر کے کوئی نہ کوئی بولے گا، اسے شہر محبت بھی کہتے ہیں، اسے کعبۃ العاشقین بھی کہتے ہیں، اسے دارالسلام بھی کہتے ہیں، اسے دارالامن بھی کہتے ہیں، جسے دنیا بغداد شریف کے نام سے جانتی ہے۔ اس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا جناب عباس۔ کیا نام تھا؟ اونچی بولیں۔ انہی کے بیٹے کو فضل بن عباس، قسم بن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس تو لیٹے ہوئے ہیں طائف کی زمین پر، قسم بن عباس لیٹے ہوئے ہیں ازبکستان بخارا کی زمین پر۔ یہ وہی ہیں جو سرکار عباس کے بیٹے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی لحد شریف میں، قبر شریف میں اتارا تھا۔
سب سے آخری دیدار مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ دیکھنے والی مبارک آنکھیں انہی کی تھی۔ ان کے ابو کا نام تھا جناب عباس، یہ حضور کے سگے چچا تھے، اور بعد میں اسی نام کا ایک جانباز سپاہی حضور کے خاندان میں پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت عباس علم بردار کہتی ہے۔ حضرت عباس علم بردار، یہ عباس کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ حضور کے چچا ہیں، اس لیے علماء ان کو ام محترم رسول اعظم، ام چچا ہوتا ہے۔ اور یہ عباس علمبردار کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی شادی مولا کائنات سے ہوئی، ان سے امام حسن، امام حسین، مخدومہ زینب اور جناب محسن پیدا ہوئے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی، تو مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا کائنات نے جو اور بھی شادیاں فرمائیں، ان میں سے ایک شادی فرمائی تھی، اس لڑکی کا نام تھا ام البنین۔ ان کے شکم مبارکہ سے جو شہزادہ پیدا ہوا اسی کو دنیا عباس علمبردار کہتی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، یہ عباس علم دار الگ ہے، علم میں نے جھنڈا داشتن اٹھانے کے معنی میں آیا یہ دار، تو علمدار، عباس علمدار ہو گیا۔ وہ حضور کے چچا ہیں، یہ حضور کے بیٹے کہو، نواسے کہو۔ جناب امام حسن اور امام حسین کے باپ سے سگے بھائی ہیں، ماں سے سوتیلے بھائی ہیں۔ ان کی ماں کا نام ام البنین ہے۔ اب ان کی بات آئی تو ان کا نام سن لو، آپ ان کا کام سن لو، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لو، یہ کون تھے۔ ان کی مدار شریفہ کربلا شریف میں جہاں مولا حسین پاک کی مدار شریفہ ہے، وہاں سے 3500 فٹ کے فاصلے پر اکیلے ایک گنبد کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ انہیں وفاؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، مخدومہ سکینہ کی تمناؤں کا مرکز کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے جب یہ پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہے گا، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو لوگ خاندان کا چاند کہتے تھے، اور اس خاندان کو خاندان بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ یہ ہاشم کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ابو کا نام جناب عبداللہ، عبداللہ کے ابو کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے ابو کا نام جناب ہاشم، یہ بیٹے ہیں عبد مناف کے، وہ قصی کے، وہ کلاب کے بیٹے پوتے ہیں۔ تو جناب ہاشم کی وجہ سے حضور کے سگے دادا پردادا ہاشم کی وجہ سے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب یہ پیدا ہوئے جناب عباس علمبردار تو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا، اور خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا، تو ان کو بنو ہاشم کا چاند کہا جاتا تھا۔ چاند کو عربی میں قمر کہا جاتا ہے، تو وہ چاند ہٹ گیا، پھر ٹائٹل بنا السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم خاندان کے چاند۔ یہ ان کی خوبصورتی کا عالم ہے۔ امام حسن و حسین کے سگے بھائی باپ سے اور ماں سے سوتیلے بھائی۔ اب بات دوسری کرتا ہوں، اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس، دیکھنا کون کون بولتا ہے سبحان اللہ۔ اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس کی کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ کاش کوئی پھر سے بولتا ہے ان کے نام پہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ ان کی طاقت کتنی تھی۔ حضور مفتی اعظم عالم نے باندرا کی جامع ایک مبارک مسجد میں جن کے پیچھے نماز مغرب ادا کی، اور بعد میں ان کے دستبوسی اور قدم بوسی فرمائی، سلسلے ابو العالیہ کے عظیم شیخ سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس، سنیے گا، اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ سرکار عباس علمبردار ہیں، ان کو مولا حسین پاک نے علم جھنڈا دیا تھا، اس لیے علمدار کہلائے۔ پھر وہ کہنے لگے سرکار نواب علی شاہ، واقعی کربلا کے بعد نعمان بن بشیر کوتوال کی سرپرستی میں جب مخدومہ زینب و سکینہ واپس آ کے مدینہ کربلا ہو کے آ رہی تھی تو کربلا کے ان شہیدوں کی مزارات کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ تو ایک چھوٹی سی قبر دیکھی تھی مخدومہ سکینہ نے، اور آپ نے کہا تھا کہ بابا جان یہ قبر کس کی ہے؟ امام زین العابدین سے۔ یہ قبر چھوٹی سی کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے؟ تو جناب حضرت امام زین العابدین نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کیا یہ علی اصغر کی ہے جو چھوٹی سی قبر ہے؟ تو لوگوں نے کہا نا 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 نا۔ کہا پھر؟ کہا یہ قبر جناب عباس علمبردار کی ہے۔ تو آپ چیخ پڑی، کہا میرے آقا تو لمبے قد کے تھے، سرو قد جیسے پرسنالٹی والے تھے، اتنی طاقت تھی کہ 4000 لوگوں نے نہر القمہ، نہر فرات کو گھیر رکھا تھا، اور جناب عباس کے کہنے پر پانی ان کے خیمے میں نہ جانے پائے، اس لیے وہاں پر کھڑی تھی وہ فوج۔ لیکن جب مولا عباس اندر گئے نہر القمہ کے پاس، آفاق بھائی نے بھی دیکھا ہے اور حافظ سلمان صاحب نے برابر دیکھا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بار بار کربلا گئے، نجف گئے، بغداد گئے، اور انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آپ بھی چلو گے نا؟ انشاءاللہ چلیں گے نا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں؟ دل سے بولیں انشاءاللہ۔
تو وہاں پر جب گئے تو معلوم ہے امام حسین نے کہا تھا وار نہ کرنا، وار روکنا، دفاعی پوزیشن پہ رہنا، اٹیک مت کرنا، دفاعی پوزیشن پہ رہنا، دشمنوں کے وار کو اپنی ڈھال پہ روکنا۔ روکنے کی بنیاد پر 400 یزیدیوں کی موتیں ہوئی تھی۔ روکنے کی بنیاد پر یہ ہیں جناب عباس علمبردار۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جناب چچا عباس حضور کے چچا ہیں، ان کی مدار شریفہ کہاں ہے وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریفہ کے قریب میں بقیع شریف دنیا کی سب سے عظیم قبرستان ہے۔ اسی بقیع شریف میں ایک طرف جناب امام جعفر صادق ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کے ابو امام باقر ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کے ابو امام زین العابدین ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کے بڑے ابو امام حسن ہیں، ان کے ٹھیک بغل میں ان کی امی مخدومہ کائنات ہیں، اور مخدومہ کائنات کے بغل میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کیمپس میں یہ 6 مبارک ارواح موجود ہے۔ ان کی نسل کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جناب عباس کی نسل کے۔ کسی کو موسم باللہ، کسی کو مستنجد باللہ، کسی کو بے امر اللہ، کسی کو عبداللہ، کسی کو مامون رشید، کسی کو ہارون رشید کہا جاتا ہے۔ ہارون رشید کے دور میں، یہ مجھے کہنا ہے، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے اور بات کھنچ گئی، معافی چاہتا ہوں۔ ہارون رشید کے دور میں بغداد شریف میں ایک مسجد بنائی گئی، ایک مسجد کرفیو لگا دیا، پولیس ڈپارٹ کے تمام تر لوگوں کو چاروں طرف کھڑا کر دیا گیا کہ خبردار کسی شہر بغداد کے کسی امیر، کبیر، غریب، ضعیف، عالم، کم علم پڑھے شخص کی کوئی ایک اینٹ بھی اس مسجد میں نہیں لگنی چاہیے۔ یہ ہارون رشید نے قانون بنایا، یہ میرے ذاتی پیسے سے بنے گی اور اس مسجد میں کسی کا 1 روپے نہیں لیا جائے گا۔ جب مسجد بن کے تیار ہو گئی نا، جب تیار ہو گئی تو ہارون رشید کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مسجد میں ایک ایک اینٹ لگنے کے لیے لوگوں نے کتنی کتنی رقتوں کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ کے حضور آنسو بہایا ہے۔ انہی آنسو بہانے والوں میں بغداد کے ایک دیوانے مستانے بزرگ تھے اور ضعیف تھے، وہ بڑے مرد قلندر بزرگ تھے۔ وہ اس مسجد کے قریب جاتے، دور سے اسے دیکھتے روتے اور کہتے اے میرے مولا، یہ تیرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میری خواہش ہے کہ ایک اینٹ اس میں میری بھی لگ جائے۔ لیکن اپنے مقصد میں جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو جناب ہارون رشید کے پریشر کی وجہ سے اتنی سختی تھی تو انہوں نے کیا کیا معلوم کیا کیا؟ اب توجہ سنیے گا، اس بزرگ نے کیا کیا؟ وہ صبح اٹھے اور کلہاڑی لی، جنگل گئے، لکڑی کاٹی، درود پڑھ کے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیوں کو جنگل سے لا کر کے اسے بیچا۔ بیچنے کے بعد ان پیسوں سے بازار سے ایک اینٹ خریدی، اینٹ کو اپنے رومال میں لپیٹا، اسے گھر لے کے آئے۔ صبح کو پھر آپ نے کلہاڑی لی اور پھر لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گئے تو اینٹ کو اپنی بغل میں دبا کے گئے۔ جب اینٹ لے کے جنگل گئے اور پھر رسیوں میں ان لکڑی کے گٹھر کو جب سمیٹا تو اس اینٹ کو اسی کے بیچ میں ڈال دیا، اسی لکڑی کے گٹھر میں اس اینٹ کو بھی انہوں نے ڈال دیا اور اس کو سر پہ رکھ کر کے اسی مسجد کی اینٹیں جہاں بکھری ہوئی تھی اسی کے قریب سے نکلے، جان بوجھ کر کے پیروں میں ٹھوکر لگائی اور زمین پر گرے جہاں پر اینٹیں بچھی ہوئی تھی مسجد کی۔ اور جب وہ وہاں پر گرے تو وہ رسی ڈھیلی تھی اور وہ لکڑی کا پورا گٹھر کھل گیا۔ جب کھل گیا تو دل کہے تو بولیے گا وہ اینٹ کھسک کر کے انہی اینٹوں میں شامل ہو گئی، وہ اینٹ پھسل کر کھسک کے انہی اینٹوں میں شامل ہو گئی۔ جب وہ اینٹ اس میں ضم ہو گئی، شامل ہو گئی تو وہ گٹھر اڑایا، پولیس کے لوگوں نے ڈانٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ بولے صاحب غلطی ہو گئی، بول جاؤ۔ وہ لکڑی گٹھر لے کے چلے آئے مارکیٹ، بات ختم ہو گئی۔ جب وہ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو ہارون رشید کہتا ہے کہ میں اپنے محل میں لیٹا ہوا تھا، محل آج بھی موجود ہے شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے روضہ شریفہ کے قریب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر لیٹا ہوا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، میں جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ ہارون کہتے ہیں میں جب جنت میں ٹہل رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ فلاں کے نام کی بلڈنگ ہے، جنت میں فلاں کے نام کی بلڈنگ ہے، فلاں کے نام کا یہ ٹاور ہے، یہ قصر فلاں ہے، یہ قصر فلاں، یہ فلاں کے نام کا یہ مسکن ہے، یہ محل ہے۔ کہتے ہیں آگے بڑھا تو دیکھا میں نے کہ ایک بلڈنگ پر میرا بھی نام لکھا ہوا تھا، قصر ہارون رشید، یہ بلڈنگ ہارون رشید کی ہے۔ کہا جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو شکر کے سجدے ادا کیے، لیکن تعجب مجھ کو ہوا، اس بات پر ہوا کہ اسی بلڈنگ کے بغل میں میرے بغداد شہر کے ایک نہایت غریب آدمی کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اسی بلڈنگ کے بغل میں نہایت غریب آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ بلڈنگ سامنے موجود تھی تو میں نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ فرشتوں یہ میرے بغل میں بلڈنگ کس کی ہے؟ یہ اس نام کا تو بڑا غریب آدمی میرے بغداد میں رہتا ہے۔ صاحبوں اگر توجہ سے ایسے بیٹھے ہیں لگ رہا ہے کہ جسے آپ برکتوں کے مجسمے رکھے ہوئے ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا۔ ہارون رشید کہتے ہیں میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ اس نام کی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ نام تو میرے محلے کے میرے محل کے قریب ایک درویش اور فقیر کا ہے، اس کے نام کا محل میرے محل کے بغل میں کیوں ہے؟ تو
فرشتوں نے کہا تھا دراصل حقیقت یہ کہ اس مسجد میں ایک اینٹ اس کی بھی لگی ہوئی ہے. کوئی اور ہے جو زور سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ سمجھ گئے تو بولیے گا، ورنہ سمجھ کے پھر بولیے گا سبحان اللہ. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ویسی باتوں سے تو بہتر ہے خاموش رہو، یا تو ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھے، سمجھ کے بولیے گا، ورنہ ہم نے آج تک بغیر سمجھے بولے، اسی لیے ہم بول نہیں پاتے. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے اس مسجد میں ایک اینٹ اس کی بھی لگی ہوئی ہے. اتنا سننا تھا کہ ہارون رشید کہتا ہے میری آنکھیں کھل گئیں. ایک اینٹ اس غریب کی لگی ہوئی تو اس کے نام کی بلڈنگ. وہ کہتا میں صبح کو اٹھا، دربار سجایا اور میں نے معمار مستری کو بلایا اور میں نے پولیس والوں کو بلایا. میں نے کہا اس دور کی مثال دے دو. بلڈوزر لا کے کہا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے. مثال کے طور پر جو طریقہ رہا ہو اس وقت 12-13 سال، اس مسجد کو شہید کر دو، اسے شہید کر دو. لوگوں نے کہا اتنی قیمتی مسجد اتنے پیسوں سے اتنے سالوں کے بعد بنی. کہا پھر بھی میری گزارش، میرا حکم ہے اسے شہید کر دو. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب شہید تو ہو گئی کئی دنوں کے بعد، لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. ہارون کہتا ہے کہ اب ایک ایسی مسجد بنوانا چاہتا ہوں جس میں بغداد کے ہر گھر کی ایک اینٹ شامل ہو. اس میں ہر گھر کی اس میں ایک اینٹ شامل ہو. کہا کسی نے کیوں؟ کہا میں نے جنت میں خواب میں اس درویش کا محل دیکھ لیا ہے تو میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہے یار کون سی جنت چھوٹی ہے کہ اگر سب کی اینٹیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو مجھے میرا مکان بہت چھوٹا ہو جائے گا. یہ ممبئی کا آکاش ٹاور تھوڑی ہے، یہ برج خلیفہ تھوڑی ہے، یہ زمزم ٹاور تھوڑی ہے. سمجھ رہے؟ یہ اللہ کی قدرتوں کی رحمتوں کے وسیع کینوس ہیں. الحمدللہ جتنی سوچ بڑھتی جائے گی آپ کے مکانوں کی حدود بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دعا کرو ایک مکتب ایک مدرسہ تعمیر ہو جائے انشاءاللہ. جلسے ہوں ضروری ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار شیر بیشر عصمت ان بزرگوں کے کردار و عمل پہ نئی نسلوں کو عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن ایک سوال ابھی یہ ہے کہ اب یہ بات درمیان میں اس لیے آئی ہے کہ بچوں کا سوال ہوتا ہے بار بار کہ یار یہ بتاؤ کہ کیا میرے باپ دادا نے ڈر کے مارے قرآن پڑھا ہے، ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ہے؟ اب یہ نئی نسلوں کا سوال میں جب ابھی محرم شریف کے مہینے میں بہت ساری باتیں سنیے گا شہید اعظم سرکار کے حوالے سے. یہ سوال ہمارے سامنے ٹریجڈی بنا ہوا ہے. کیا ہمارے اور آپ کے باپ دادا نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین، اونچی آواز میں سب سے بہتر دین. اس کو یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، بڑی باتیں کام آئیں گی. پھر نہ کہنا مجھے خبر نہ ہوئی، یہ نہ کہنا کہ جن کے پاس پیسے تو ان پیسوں کا استعمال ہوا ہوتا تو ہمیں دین سمجھنے میں آسانی ہوتی. یہ کہنا کہ نہ کہنا کہ علماء کرام نے ہمیں بتایا نہیں. ہم آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. پہلے سمجھ لیں یہ کہا جا رہا ہے کیا اسلام یہ ڈر کے مارے لوگوں نے قبول کیا؟ ایک بات میں کہتا ہوں، اگر کوئی ڈر کے مارے اسلام قبول کرے گا تو اس کا اسلام مانا نہیں جائے گا. ان کا سسٹم ہے موطیب صاحب، یہ اصول ہے اسلام کا. پھر اسلام کس کا مانا جائے گا؟ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. جو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اسی کا اسلام مانا جاتا ہے. ذرا پھر سے بولو سب سے بہتر دین دین اسلام. ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین دین اسلام. بڑے بڑے لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج کل اسکرین پر. دیکھیں آپ ٹی وی وغیرہ پر تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہندوستان کے پروفیسر، ہندوستان کے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کیا واقعی یار اسلام ایسے ہی ڈر کے مارے پھیلایا گیا؟ ہاں، پریشر بنا کے تیر تلوار پسٹل کے ذریعے سے AK-47 رائفل کے ذریعے سے. اگر دل کہے تو اجازت دو تو تھوڑی سی گفتگو کروں. اسد بھائی جیسے آ جائیں گے میں آپ سے معذرت طلب کر لوں گا. تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں، سب سے بہتر دین، میری ماں بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں، سب سے بہتر دین کس معاملے میں؟ وہ جو گوشت کھاتے ہیں اس معاملے میں، جو برانڈڈ جوتے چپل استعمال کرتے ہیں اس معاملے میں، راتوں کو دن کو جہاں چاہیں آپ رہتے ہیں اور اپنے پاسپورٹ سے جس ملک میں چاہیں انٹری کرتے ہیں پرول ویزا منگا کر کے، کس معاملے میں؟ نہ. اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے. اسلام یہ احسن طریقے سے یتیم نوازی کا نام ہے. اسلام غریب نوازی کا نام ہے. اسلام مسکین نوازی کا نام ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ خود کما کے کھا لو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پیسے ہیں تو کھلا کے کھاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس پیپسی، اسپرائٹ، تھمس اپ، مازا ہے. آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو پلا کے پیو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. آپ کے پاس برانڈڈ جوتے، چپل، یہ کپڑے، یہ ٹی شرٹ ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پہنا کے پہنا تو زیادہ ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی ٹاپک پر تھوڑی سی گفتگو ہے، اگر سنے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو آپ کا شہر مبارک ہو. بہت بڑی کائنات ہے اور
30-32 سال کے بعد تو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. اب اگر 30-32 سال کے بعد آؤں گا تو صرف میری خبر آئے گی, میں تو نہیں رہوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدھی سی بات ہے. ایسا نہیں کہ بچوں پر بوجھ ہوتا ہوں تو چلا آتا ہوں. ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے, ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جلسوں میں بہت ساری باتیں ہوں گی, ہنگامہ ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن شاید کوئی اتنے خاموشی کے ساتھ ثقیل الفاظ و تراکیب سے اجتناب کر کے کوئی ایسی سیدھی گفتگو کرنے والے لوگ کم ملے آپ سے. میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے معافی چاہتا ہوں. سن لیں, اور بچوں سے گزارش کرتا ہوں, بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں, سن لیں, یہ بھاگنے کا وقت نہیں. کیا اسلام اتنا ڈراؤنا مذہب ہے؟ کیا اسلام اتنا پریشر والا مذہب ہے کہ اپنے پڑوس والوں پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو؟ نا 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 نا. اگر کوئی کسی پر دباؤ ڈالتا ہے تو نہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام سمجھا ہے, نہ جس نے دباؤ میں اسلام قبول کیا ہے اس نے اسلام سمجھا. آئیے ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں, لوگ کیسے کلمہ پڑھتے تھے, کیسے کلمہ پڑھتے تھے. آج اسی ہندوستان میں دلت طبقے کے لوگوں کو جوتوں کی نوک پہ رکھا جاتا ہے. معافی چاہتا ہوں, اقلیتی طبقے کے لوگوں کی حیثیت کیا ہندوستان میں؟ آج سے 900 سال پہلے اسی ملک غریب نواز میں جب خواجہ غریب نواز کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو دلت طبقے کے لوگ سامنے کھڑے ہوتے تھے. خواجہ صاحب کہتے کہ آئیے کھانا کھائیے, تو وہ کہتے تھے بابا ہم تو آپ کے درشن کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور ہم دلت طبقے کے لوگ ہمیں چمار اور پاسی کہتے ہیں. حالانکہ میں اس لفظ سے اجتناب کرتا ہوں, میرا مزاج نہیں ہے کسی کے دل کو تکلیف کسی نام سے ہو. خواجہ صاحب فرماتے کہ آؤ آؤ بیٹھ جاؤ, تو وہ کہتے کہ ہم دلت ہیں, ہمیں اپنے ساتھ کیسے کھلاؤ گے؟ ہم جب کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں تو لوگ رسیاں دھلتے ہیں, بالٹیاں دھلتے ہیں, صبح صبح کسی کو دکھائی دیتے ہیں تو وہ کہتا میرا سفر نحوست سے بھر جائے گا. لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے, مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. تو خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, ان دلت طبقے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں بٹھا کے کھلاتے تھے. دل کہے تو بولنا, وہ ڈرتے, بولے خواجہ صاحب آپ مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں. تو غریب نواز سرکار فرماتے تھے بات یہ ہے جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نعرہ تکبیر, بہت بہت شکریہ. نعرہ رسالت, سمجھو امام حسین. اسے بھولنا نہیں, اسے بھولنا نہیں. جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا. آج برادری واد چلتا ہے. آج تو بھائی ٹھیک ہے دشمنی کرنے کا حکم ہے, لیکن کس سے؟ میرے امام نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے. بھائی کوئی آپ لوگ بیٹھے رہیے گا, میں گزارش کرتا ہوں اپنے جماعت کے علماء سے کہ کھڑے ہو جائیں. ہندوستان کی بہت مشہور و معروف آواز جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب اللہ کی آمد ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. دادا مولانا طیب صاحب, دادا اجازت ہے؟ اسد بھائی تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین کون سا؟ اسلام. جو ہمارے پاس ہے ہماری غریب بہنوں کو ٹھوکرے مارنے والا, نا 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 نا. غریب بھائی ہے تو اسے باہر کر دو, بھائی کے ساتھ ماں رہتی ہے تو اسے ٹھوکرے مار دو, پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو اس کی غربت کا مذاق اڑاؤ, کسی عالم دین کے ساتھ ایک سائیکل ہے تو اس کی سائیکل کی ویڈیو لے کر کے لانچ کرو کہ یہ ہے مولوی لوگ, یہ ہے زکوٰۃ فطرہ کھانے والے لوگ. معاذ اللہ رب العالمین. مجھے بتاؤ کون سا اسلام, کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ پوچھو غریب نواز سرکار سے. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا. ہاں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, لیکن یہ جادو نہیں, حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. کیسے کلمہ پڑھاتے تھے خواجہ صاحب, اور خواجہ صاحب کے مریدین نے کیسے یہ کام کیا. نفرتوں کے اس بازار میں جیا کیسے جائے. آج میں ایک بات کہتا ہوں, آپ کے لاڈلے مرید ہیں, آپ کے جانشین ہیں, خواجہ فخر کے ہوتے ہوئے آپ کے جانشین ہیں, جن کو دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے. اس مجلس میں اگر کوئی میرا ہندو بھائی بیٹھا ہوا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا وہ بیٹھا رہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹھنے سے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. کسی کے ذہن کو اللہ تبدیل کر سکتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے, فاعل حقیقی ہے. سنیں آپ, اسلام کیسے پھیلا اس ہندوستان میں؟ یہ گنڈا گردی کی بنیاد پر, یہ دہشت گردی کی بنیاد پر, آتنکواد کی بنیاد پر, پسٹل اور AK-47 رائفل اور تلوار کی بنیاد پر, زمینوں کی پراپرٹی کی لالچ کی بنیاد پر. نا 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 نا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو یہ دین کیسے پھیلا. معلوم ہے؟ آپ بتائیں گے. یہ کون ہے؟ بابا فرید گنج شکر کے پیر کامل ہیں.
آئے اور وہ کون ہے؟ صابر پاک اور محبوب الہی کے پیر کامل ہیں. اللہ. اور یہ کون ہے؟ یہ محبوب الہی، یہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر کامل ہیں. وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پیر کامل ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک مرتبہ دہلی میں اپنی خانقاہ سے نکلے اکیلے تو جمنا ندی کے کنارے پہ ٹہل رہے تھے. ایک پنڈت جی کو دیکھا خواجہ بختیار کاکی نے. غور سے سننا. پنڈت جی کو دیکھا تو پنڈت جی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. ایک گھاٹ پر پتھر کی وہ رکھی ہوئی تھی سل، وہی قریب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں میں کپ کپاہٹ تھی. سرکار خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں کہ پنڈت جی سے کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے ہم تو یہاں لوگوں کو اشنان کرانے کے لیے آتے ہیں، نہلانے کے لیے آتے ہیں، اور اس لیے یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ نہاتے ہیں. بولے پھر؟ بولے کچھ پیسے ملتے ہیں تو میرا گھر چلتا ہے. تو بولے ہے تو کوئی نہیں یہاں پہ نہانے والا؟ تو پنڈت جی کی آنکھ میں آنسو آئے. کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ مٹی کا جو مٹکا ہے اسے اٹھانے میں دقت ہوتی ہے، مجھ سے کوئی اشنان نہیں کرتا، نہاتا نہیں، اس لیے میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے، اب کئی دن ہو جاتا ہے گھروں میں کھانا نہیں آتا. جیسے پنڈت جی نے یہ کہا تو خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا، اور ادھر کے جو جوان لوگ ہیں تو پنڈت جی نے کہا وہ ہمارے ہی خاندان قبیلے کے جوان بچے ہیں، ہمارے خاندان کے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لوگ نہلا رہے ہیں اور جن سے لوگ نہا رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں، وہ پیسے خوب کما رہے ہیں، ہم تو بڑے پریشان حال ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا لباس اتارا، کہا پنڈت جی مجھے نہلا دیجیے. یقین پڑے تو بولیے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی ہو تو جانو محبت، کی ہو تو جانو، ایسا کبھی کیا ہو تو جانو. کہتے ہیں مجھے نہلا دیجیے، مجھے اشنان کرنا. کہ کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں. آپ اس گھاٹ پر بیٹھ گئے، پتھر کی سل پر بیٹھ گئے. خواجہ بختیار کاکی بوڑھے پنڈت جی پانی ڈالتے رہے اور آپ نہاتے رہے. نہانے کے بعد آپ نے فرمایا کتنے پیسے ہوئے؟ تو پنڈت جی نے کہا مثال کے طور پر 5 روپے ہوئے. دل کہے تو ایک آدمی سبحان اللہ کہے گا. آپ نے اسے 10 روپے نکال کر کے دیے. ہوئے تھے کتنے؟ کم سے کم 5 لوگ تو بولے کتنے، اور دیے تھے کتنے؟ 10. یہ کیا ہے؟ یہی حضور کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک اونٹنی خریدی تھی جناب جابر بن عبداللہ. عجیب بات ہے، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. 9 بہنیں ان کی ہیں. باپ کی مدار شریفہ بقی شریف میں ہے، اور جناب باپ کی مدار شریفہ احد شریف میں ہے، اور جناب جابر لیٹے ہیں بقی شریف میں. ان کے بیٹے عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں کہاں پر؟ بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر. عبداللہ بن جابر بن عبداللہ. ان کے پاس اونٹنی تھی، اللہ کے رسول نے خریدی اور مہنگی خریدی، اور جناب بلال حبشی سے کہا کہ قیمت زیادہ دے دینا. اور جب قیمت زیادہ دے کے حضور نے اونٹنی خرید لی تو پھر حضور نے کیا کہا؟ اے بلال میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اونٹنی بھی جناب جابر کو واپس کر دوں. یہ سنت ہے عثمان غنی کی. آپ نے مولا کائنات سے زرہ خریدی تھی 400 درہم میں، اور اسے لے کر کے پھر پیسے پورے دے کر کے زرہ بھی واپس کر دی تھی. ہمیں اور آپ کو کیا پتا اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایک لوکی بیچنے والا انسان جس کے پاس 3 لوکی ہوتی ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ زمین پر منڈی میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے. اپنے سر پہ باندھنے والا رومال وہ دن بھر وہ اسی منڈی میں لوکی کے اوپر پہنچتا رہتا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو. پوچھو کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری بچی 6 سال کی رو رہی تھی. اس نے کہا ابو میرے چہرے پر ماسٹر صاحب نے تماچوں سے انگلیوں کے نشان بنا رکھے ہیں، میری پیٹھ پر ڈنڈوں کی بارش کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا میرے پاس قلم نہیں تھی، اور قلم نہ ہونے کی بنیاد پر، کاپی نہ ہونے کی بنیاد پر میں نے ہوم ورک نہیں کیا اور مجھے بہت تکلیف دی میرے ماسٹر صاحب نے. باپ اپنی بچی کے چہرے پر تماچے کے نشانات دیکھ کر روتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک لوکی آج 20 روپے میں بک گئی تو آدھا کلو دال مل جائے گی یا چینی مل جائے گی، آدھا کلو چاول مل جائے گا. اور اگر یہ لوکی اتنے کی بک گئی تو میرے بچوں کے لیے مٹھائیاں مل جائیں گی. اور یہ لوکی اگر 5 روپے کی زیادہ بک گئی تو کل سے میری بیٹی مار نہیں کھائے گی، اس کے لیے کاپی اور قلم کا انتظام ہو جائے گا. اور ہم گئے تو عصر کی نماز بغیر پڑھے مارکیٹ میں چائے خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب تک بیٹھ کے چائے پیتے رہے، ڈسکس کرتے رہے بنگال میں کیا ہوا، سی ایم صاحب نے کیا کیا، پی ایم صاحب نے کیا کیا، یہی کہتے رہے. کسی نے پوچھا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بولے سبزی خریدنے آئے ہو. تو گئے کیوں نہیں؟ وہ بولے ابھی بڑی مہنگی بک رہی ہے، اندھیرے میں جاؤں گا تو سستی ملے گی. صوفیہ کہتے ہیں تم چلے جاتے، لوکی بیچنے والا کہتا یہ 15 روپے کی ہے، تم اسے 5 روپے بڑھا کے دے دیتے. وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن نبی کو جانتا ہے. ایک غیر مسلم کے گھر میں حضور کا دین پہنچ جاتا.
سمجھے اس کی بچیاں کل اسکول میں مار کھانے سے بچ جاتی، وہ تمہیں نہیں جانتا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمیز نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو لے کر کے فلاں وہ جو ہے ڈھابے کی فینی بڑی مشہور ہے، فلاں ڈھابے کا پنیر بڑا مشہور ہے، وہاں کے یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں، ہم 200 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب گئے، پرسوں کی بات ہے، 150 کلومیٹر ایک جھرنے میں نہانے کے لیے گئے، 150 کلومیٹر اپنے گھر سے نہانے کے لیے گئے اور اسی جھرنے میں پھنس گئے، ان کی لاش گھر آئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سامنے کی بات ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہمارے پاس تفریح کا وقت ہے لیکن کام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر بہت پیسے تھے تو 10 چھاتے ہی خرید لیتے، وہی چھاتے لے کے منڈی چلے جاتے، بازار چلے جاتے، جس غریب کے سر پر ایک سائبان بھی نہ ہوتا وہ چھاتا اٹھا کے اسی کو دیتے تھے، چھاتا اس کے سر پر ہوتا، مدینے والے کا سایہ تیرے سر پر ہوتا۔ اللہ، ہمیں دین پھیلانا نہیں آتا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا اتنی کم عمر میں دین کیسے پھیلا؟ ہندوازم اس سے پہلے کا مذہب ہے، عیسائیزم پہلے کا مذہب ہے، یہودیزم اس سے پہلے کا مذہب ہے، بودھسٹ اس سے پہلے کا مذہب ہے، سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اسلام، یہ لانچ کیسے ہوا، یہ پھیلا کیسے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا تھا اسلام لوگ مل جل کے پھیلاتے تھے۔ کہا کیسے؟ یہ جملہ یاد رکھنا تھا، امام جعفر صادق نے کہا تھا ایک غریب مزدور بھی دین پھیلاتا تھا۔ کیسے؟ وہ بازار جاتا تھا، 5 دن کسی کے ہم مزدوری کرتا اور 100 روپے کے حساب سے وہ 500 روپے گھر لے کے آتا، 5 دن میں تو 200 روپے کا وہ راشن پانی لاتا۔ اب کتنا بچا؟ 300۔ 100 روپے اپنی بیوی کو دیتا، اب کتنا بچا؟ 200 جیب میں رکھ کے 6ویں دن پھر اسی چوراہے پر جاتا جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے تھے، اور جب وہاں پر جاتا تو وہاں سے 2 مزدور بلاتا، اپنے گھر لاتا۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے 2 مزدور کو اپنے گھر لے کے آتا، اور جب دونوں مزدور اپنے گھر میں لاتا پوچھتے وہ کام کیا ہے تو کہتے بیٹھ جاؤ۔ صبح سے شام تک انہیں حضور کا دین سکھاتے تھے، شام کو کلمہ پڑھا کے 100 روپے دے کے واپس کر دیتے۔ واہ واہ واہ، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہنگاموں کے بیچ میں رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، اب ان باتوں کو کون سنے گا؟ لیکن ریکارڈنگ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی درد والا ہوگا جس کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے، سوز دلوں کا مالک کوئی نہ کوئی ہوگا۔ سمجھے آپ؟ تب دین ایسے پھیلا ہے، بڑی مشقتوں پہ۔ ایک دادا کے 33 پوتے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تب جا کے حضور کا دین پھیلا ہے۔ پاؤں میں کانٹے چپ جائیں تو شکوہ شکایت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ وہ عجب ایک بات تھی جو میں نے یہ ٹاپک لے لیا، ورنہ میں بات وہی کرتا کہ آزمائش مقبول لوگوں کی ہوتی کیسے ہیں۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ دین آپ بھی پھیلا سکتے ہو، دین ہم بھی پھیلا سکتے ہیں، ورنہ نفرتوں کی اس دور میں آپ یہ کہو گے اپنی تو گزر گئی یار، اسد بھائی کہیں گے میں بھی 50 کا ہو گیا، میری بھی نکل جائے گی، آفاق بھائی بولیں گے کہ تقریباً 70% ہندوستان میں نے بھی قبضہ کر لیا، اب کیا بچا ہے؟ میرا سوال ہے ان بھائیوں کی طرف سے آپ کے لیے، اور آپ کا سوال ان کے لیے کہ آپ کی تو گزر گئی، لیکن جن کو پیدا کر کے آپ دنیا سے جائیں گے اس کو کس کے حوالے، کس معاشرے کے حوالے کر کے جائیں گے؟ جس کا دل کہے گا وہ تمہارے گھر کی قرآن کے پارے نوش کے اسے ٹیشو پیپر بنا لے گا، جس کا دل کہے گا تمہارے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لے گا، جس کا دل کہے گا وہ قرآن جلا دے گا اور اللہ کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دے گا۔ صاحبوں، میری گزارش ہے کہ آپ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی نسلوں کو ایک ایسا معاشرہ دے کر کے جاؤ، وہ نسلیں ہماری قبر ڈھونڈے فاتحہ خوانی کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قبروں پر بیٹھ کے وہ PUBG گیم کھیلیں۔ آئیے دین سیکھیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین، اونچی بولے، سب سے بہتر دین۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، ہمیں پیسے چاہیے۔ پیرانے طریقت کے ماحول بڑے عجیب ہے، خطبہ کے ماحول بڑے عجیب و غریب ہے، شورا کے نقبہ کے بڑے حالات خراب ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ معاف فرمائے۔ آئیے دین کی باتیں کرتے ہیں، کیسے دین پھیلایا۔ خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اسی گھاٹ پر نہانے کے لیے، نہایا، اسے پیسے زیادہ دیے، واپس آ گئے۔ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ جس کے مرید ہو بابا فرید گنج شکر، جس کے پوتے کو ہندوستان کا بادشاہ کہا جائے، محبوب الہی اور صابر پاک، ذرا سوچو کہ اس دادا کا مرتبہ کا جو قائم مقام سرکار غریب نواز ہو، سمجھ رہے خود خواجہ فخر کے ہوتے ہوئے جو ان کی گدی کا وارث ہو، کس قدر روحانیت سے بھرا ہوگا۔ میرا شیخ خواجہ بختیار کاکی پھر دوسرے دن گئے اور کہا پنڈت جی نے آج پھر آئے ہو نہانے کے لیے؟ کہا جی نہانے کے لیے آئے ہوں۔ خواجہ بختیار کاکی پھر بیٹھ گئے اسی گھاٹ پہ، پھر نہایا۔ کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ اس دن آپ نے 10 روپے بڑھا کے دیے۔ ایسے روز آتے رہے جاتے رہے، 5 روپے 10 روپے 15 روپے آپ بڑھا کے دیتے رہے۔ ایک دن کیا ہوا سننا، کوئی ہنگامہ نہیں۔ وہی پنڈت جی مہرولی شریف کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ تھی۔
वहीं करीब से गुजर रहे थे, देखा तो मुसलमानों की बड़ी भीड़ है। तो ख्वाजा बख्तियार काकी के मुरीदों से पंडित जी ने कहा, इतने मुसलमानों की भीड़ यहाँ पर क्यों है? तो मुसलमानों ने कहा, यहाँ हमारे बाबा रहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, शेख हैं, अल्लाह के दोस्त, मुकर्रब अल्लाह के बंदे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हम उनकी ज़ियारत को आए हैं। तो पंडित जी ने कहा, तो अगर इजाज़त हो तो हम पंडित होकर के उनका दर्शन कर लें। आवाज़ आई कलकत्ता शहर के हामी गोरखपुरी की, ये रहमत का है दरवाज़ा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त में खाना मोहम्मद। कोई अजमेर का खादिम है जो कह दे कि ख्वाजा साहब की बारगाह में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी? कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी का खादिम है जो कह दे कि इस नीर के पानी में हिंदू मजहब के लोगों को शिफा नहीं होगी? मुझे बताएं, आप बताएं, कोई है वारिस पाक सरकार की बारगाह में जो कह दे कि यहाँ गैर मुस्लिमों का आना मना है? उसको पता ही नहीं कि खादिम को पहले वारिस पाक उठा के फेंक देंगे। मुझे पता नहीं ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त में खाना मोहम्मद का। मालूम है ख्वाजा बख्तियार काकी के पास जब वो आया ना, पंडित जी आए ना देखने के लिए, जब पंडित जी ने ख्वाजा साहब को देखा तो आंखें मीन मीन के देखा, अरे ये तो वही बुजुर्ग है जो रोज मेरे यहाँ नहाने के लिए आते थे। कहा हुजूर अगर निगाहें खता ना कर रही हो तो पूछो। कहा क्या? कहा आप वही हैं जो जमुना नदी के किनारे पर रोज मेरे घाट पर नहाने के लिए आते थे, 5 की जगह 10, 10 की जगह 15 रुपए देते थे? ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा, जी हाँ पंडित जी, हम ही हैं जो रोजाना आपके यहाँ नहाने के लिए जाते थे। तो पंडित जी ने कहा, आपके इतने मानने वाले हैं, ये आपको कई साल तक नहला सकते हैं, आपके मानने वाले, आपके पैरों का गुसाला पी लें, जूतियों को अपने सर का ताज बना रखा है, आप मेरे यहाँ क्यों नहाने के लिए आते थे? सुनना साहिबो, बहुत दूर से आए हैं, 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल जला करके, सुने, आइए अपने दिल को इश्क रसूल की आग से मुनव्वर मुजल्ला करें। फरमाया कि आप अगर कह दे तो ये आपको नहलाते, वहां क्यों आते थे आप नहाने के लिए? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया था कि बात यह है कि पंडित जी, पहली मुलाकात में आपने कहा था बुढ़ापे की वजह से अब मुझसे कोई नहाता ही नहीं, ना नहाने की वजह से मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, अगर दिल कहे तो बोलना। तो ख्वाजा बख्तियार काकी कहते हैं, पंडित जी तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए हम रोज नहाने की नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो, हाथों को नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके बहुत बहुत आला शुक्रिया। हज़रत। मेरी बात समझे, आप समझे, समझे। असद भाई भी चाहते हैं कि हर कलाम पर हंगामा ना हो, वो जिस कलाम पर वो चाहते हैं दिलों में हंगामा हो, जबान पर खामोशी देखना चाहते हैं। ठीक है, बड़ी हसरत से तकती है निगाहे आसमां उसको, जमीने जब से बांधा है इमामा सब्ज़ गुंबद का। वाह वाह, 25 साल पहले का ये शेर पढ़ा गया खामोशी में, लेकिन ये खामोशी को अंजुमन में तब्दील करता है। तो कहने का मतलब हर बात पर हंगामा नहीं, लेकिन जो बातें आपकी समझ में आए आप मुझे बताएं कि आप समझ रहे हैं। बोले क्या कहा था? तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए मैं अपना हुलिया बदल के तेरे यहाँ नहाने जाता था। जो पीछे बैठे हैं, जो आगे, इन दोनों की आवाजें मिल करके एक दूसरे से मुलाकात करें। पंडित जी ने क्या कहा? ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, मैं तेरे घर के चूल्हे को जलाने के लिए रोज होलिया बदल के जाता था। तो पंडित जी ने क्या कहा? अब समझ में आया, नहा आप रहे थे धुल में रहा था, नहा आप रहे थे धुल में रहा था। हुजूर अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई इस्लाम कर लीजिए। आज मुझे पता चला है जब गैर मुस्लिमों के धार्मिक गुरु की इस कदर आप ताजीम और तकरीम बजा लाते हैं, यहाँ ताजीम से मुराद उसके घर के चूल्हे को जलाने के लिए उसके बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अगर मैंने कलमा पढ़ करके आपकी गुलामी अख्तियार की तो आप मुझसे किस कदर मोहब्बत करेंगे? हाय हाय, जब गैरों से इतना प्यार है तो आपके हो गए, तो आपके दिल में, मेरे दिल में एक दूसरे की मोहब्बत कैसी जागुजी होगी? कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम हुए। आवाज आई, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। जरा हाथ उठा के बोलो, सबसे बेहतर दीन। लेकिन हमने क्या किया है? हमें पता चल जाए ये गैर है तो उसको लाठियों से उसी समुद्र में गिरा दे। समझ रहे हैं आप? हमने गोश्त खाने को अपना मजहब, अपना मसलक तस्वुर कर लिया। माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। समझे आप? नेता नगरी के पीछे चलने में हमारा शौक है, हमारी पहचान बन गई। हम उनके साथ 10-10 दिन रहेंगे। मैंने पूछा, भाई आप तो सियासी मिजाज के है नहीं, आप नेताजी के साथ क्यों रहते हैं? बोले बस सेल्फी उल्फी में तस्वीर आ जाती है तो मेरी तो जय जयकार हो जाती है। मैंने कहा यहां कब से हो? तो बोले तकरीबन 10 दिन से हूं मैं। मैंने कहा किबला किधर है? झूठ नहीं बोलता, माफी चाहूं। मैंने कहा किबला, किबला किधर है? नमाज पढ़ने किबला किधर है? बोले यार वो किसी और से पूछ लो। मैंने कहा तुम 10 दिन से हो, तुम्ही ने कहा था ना लगाओ नारा मसलक का।
میں نے کہا بتاؤں آپ کو کہ کیسے دین پھیلا؟ اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھو. ٹیکسی پر آپ کی سواری، آپ کے سامان، کتابیں رکھ دی گئی اور گاڑی جا رہی تھی کہاں؟ راجکوٹ، دھرول کے علاقے میں، راجکوٹ کے علاقے میں، گونڈل کے علاقے میں. اور کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بڑی ضد کی ہے تو میں جا رہا ہوں ادھر گجرات کے علاقے میں دھورا کی طرف. وہ دھورا جی ہے، حضور مفتی اعظم ہند اسے دھورا کہتے تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں دھورا کی طرف گونڈل ہے، گجرات کا بیلٹ ہے، وہاں مجھے جانا ہے. تو ان لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ حضور وہاں جا رہے ہیں؟ وہاں بڑے بڑے سیٹ رہتے ہیں، وہ جو کتابیں آپ نے لکھ رکھی ہیں اب چھپ جائیں گی. بڑے بڑے سیٹوں سے آپ کا رابطہ ہو گیا، اب کتابیں چھپ جائیں گی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا سامان اس ایمبیسڈر سے باہر نکالو. کہا کیوں؟ کہا مجھے اب ان کے ساتھ نہیں جانا ہے. کہا حضور کیوں؟ کہا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ کتابیں میں نے ان کے دم پہ لکھی ہیں، وہ کتابیں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے دم پہ لکھ رکھی ہیں. یہ پیسے والے میرا دین پھیلائیں گے. واہ واہ واہ، سمجھے؟ ہاں دیا ہے رب نے تو اسے نیک کام میں خرچ کرو. بہت اچھے، واہ واہ واہ. لیکن میں اپنے زمین اور اپنے عشق کا سودا نہیں کر سکتا صاحبو. لیکن ہم کیا کہا شاعر نے کہ اس حرص و حوث کی منڈی میں انمول رتن بک جاتے ہیں، ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا اسلام کیا ہے؟ ذرا سمجھیں، ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں. خدا کی قسم اپنے بزرگوں سے ہم نے سیکھا اسلام کیا ہے. ذرا سمجھیں گے، یہ بات لے کے جائیے گا انشاءاللہ. سب سے بہتر دین، بولے بھائی سب سے بہتر دین دین اسلام. اسلام ہے. سب سے بہتر اسلام دین ہے. کیسے اسلام پھیلا؟ کیسے اسلام پھیلا؟ وہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ اسلام تو لوگوں نے ڈر کے مارے قبول کیا ہے. وہ بھی مجھے بھی ڈر لگتا ہے، وہ میرے بغل کا ہی آدمی ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام لوگوں نے ڈر کے مارا. نہ اسلام محبت سے پھیلتا ہے. وہ ہماری غنڈہ گردی کی بنیاد پر نہیں، ہماری دہشت گردی کی بنیاد پر نہیں. نشے کی دکانوں پہ لمبی لمبی لائن لگا لو تو اسلام پھیل جائے گا. اسلام پیار کا نام ہے، اسلام اخوت کا نام ہے، اسلام بھائی چارگی کا نام ہے. پوچھو اجمیر شریف کے خواجہ غریب نواز سے، اجمیر میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز سرکار کو رہا کرتی. واہ واہ. بتاؤں کیسے حضور نے دین پھیلایا تھا؟ سنو گے؟ لاٹھیاں اپنے گھر پہ رکھو یار، کاش پھولوں کی باتیں ہوں کبھی، کاش کبھی نرم لہجے باتیں کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیسے پھیلایا. ہمارے بچوں کو حضور کے اخلاق کا پتہ نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں جہنم کی گہرائی کا علم ہے، ہمیں جنت کی کشادگی کا علم ہے، لیکن حضور کے اخلاق کا علم نہیں. حضور کی مسکراہٹ کا علم نہیں ہے. حضور غریبوں سے پیار کیسے کرتے تھے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ کے رسول پرندوں سے کیسے محبت کرتے تھے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ میرا امام کہتا ہے جانور بھی کریں جس کی تعظیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. آج ہم حضور کے اس مبارک اوصاف حمیدہ کو بھول چکے ہیں. اللہ کے رسول نے دین کیسے پھیلایا بتا دوں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سنیں گے انشاءاللہ. سب سے بہتر دین. بیٹھے بھائی اسد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں تو خود ان کی نظامت کا شرف بہت ساری زندگی پا چکا ہوں، بلا سکتا ہوں ان کو مائک پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اسباق جو یاد کیے سنا دوں. مجھے اشارہ کر دیں کہ جرار بھائی تو میں باتیں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر کسی موقع پر ملیں گے. سن لے اللہ کے رسول دین کیسے پھیلاتے. ابو جہل کا دوست ابو جہل سے ملنے مکے آیا. کب؟ جب اللہ کے رسول مکے شریف میں تھے اور شروع میں اسلام کا دور تھا. ابو جہل کا دوست آیا تو ابو جہل نے کہا تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا مجھے مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے. وہ عیسائی ازم کا تھا، یعنی غیر مسلم تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے تم مل کے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی نیا مذہب وہ لانچ کر رہے ہیں، مجھے اس ٹاپک پر ان سے بات کرنی ہے اور انہیں سمجھانا ہے. دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. ابو جہل نے کہا بڑے بڑے سمجھانے والے اس محمد کے تلوے چاٹ رہے ہیں. ہاں تجھے پتا نہیں کہ وہ کہے گا بریلی کا امام تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کہا تو حضور کو سمجھائے گا؟ ابو جہل کے دوست نے کہا ہاں مجھے محمد سے باتیں کرنی ہے. ابو جہل نے کہا نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اس سے باتیں کرتا ہے پھر کسی سے باتیں نہیں کرتا. کہا مجھے مل کے جانا ہے. کہا نہیں ملنے دیں. کہا کیوں؟ کہا جو اس سے ملتا ہے پھر دل بھی اسی کو دے دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دل بھی اسی کے پاس ہے، سانسیں اسی کے پاس، دیکھا اسے تو رہ گئی آنکھیں اسی کے پاس. جس نے حضور کو دیکھا پھر کسی کو نہ دیکھا. کہا تجھے نہیں ملنے دیں گے. اس نے کہا مجھے اس محمد سے ملنا ہے. ابو جہل نے کہا نہیں ملنے دیں گے. بات بڑھ گئی تو وہ خاموش ہو گیا. ابو جہل اپنے قبیل کا بڑا ہی دبنگ قسم کا انسان تھا، اس کے پریشر میں آ گیا اس کا دوست. کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا واپس چلے جاؤ. تو اس نے کیا کہا؟ واپس چلے جائیں تو کیا کعبہ شریف بھی نہ دیکھیں؟ تو ابو جہل کے دوست نے کہا کعبہ شریف بھی نہ دیکھیں؟ تو ابو جہل نے کہا کعبہ دیکھ سکتے ہو دو شرطوں کے ساتھ. کتنی؟ دو شرطیں. جو تھکے ہیں وہ بولے. دو شرطوں کے ساتھ. کعبہ. کہا کیا کیا شرطیں ہیں؟
کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے کعبے کے آنگن میں جانا، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لینا، روئی ٹھونس لینا، تب تم کعبے کے آنگن میں جانا طواف کرنے کے لیے۔ تو ابو جہل کے دوست نے کہا سر جھکا کے کیوں جائیں گے، دل کہے تو بولنا۔ تو اس نے کہا کبھی کبھی محمد عربی خود کعبے کا طواف کرتے نظر آتے ہیں، جو اس کو دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے ظفر علی خان کے لہجے میں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ یتیموں نے جسے دیکھ کر کے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا باپ نہ رہا، باپ سے بہتر سایہ مل گیا۔ بھوکے جسے دیکھ کر کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے لوگوں کا شکم کھانا کھانے کے بعد بھرتا ہے، میرا شکم تو محمد عربی کے چہرے کو دیکھ کے بھر گیا۔ ایسی پرتاثیر حضور کے چہرے مبارکہ کی کرنوں کو اللہ نے ظاہر فرمایا تھا۔ اس نے کہا اور یہ کانوں میں روئی کیوں ٹھوستے ہو میری؟ تو ابو جہل کے جواب میں یہ جملے نکلے تھے، اس نے کہا کبھی کبھی وہ محمد عربی اسی کعبے کے آنگن میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ، ظاہر سی بات ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے، قرآن جس پر نازل ہوا اگر وہ قرآن پڑھتا رہا ہوگا تو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ آیا ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آیا ہوں تو کعبہ دیکھ لوں۔ جیسے ابو جہل کا دوست کعبے کے آنگن میں گیا، اس نے گردنیں جھکا رکھی تھی، اسے کیا خبر تھی ابھی یہ گردن کسی اور کی بارگاہ میں جھکنے والی ہے۔ وہ اپنی گردنوں کو جھکایا اور جیسے گیا، اب پتہ نہیں وہ کعبے کا طواف کہاں سے کرتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے 7 چکر لگانے کا رواج تو تھا، کتابیں پڑھ کے دیکھیں پیر کرم شاذری کو، تو وہ اب جیسے اس دور میں وہ حجر اسود کے سامنے سے طواف شروع کریں گے، استلام کریں گے، آگے ملتزم ہے، پھر باب کعبہ ہے، پھر چاہے زمزم ہے، پھر مقام ابراہیم ہے، پھر وہ گولائی والا وہ باؤنڈری ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، جس کے اوپر ایک پرنالہ شریف ہے، پرنالے میں سوراخ ہے، جس کو دیکھ کر کے میرے امام نے کہا تھا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اس کے نیچے وہ مبارک حتیم کی باؤنڈری ہے، وہ باؤنڈری ہے، جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کے بائیں طرف کعبہ شریف کا پرنالہ ہے اور وہ حتیم کی باؤنڈری ہے۔ حتیم کی باؤنڈری ایسے ہی ہے جیسے ماں کا آغوش جو اپنی آغوش شوق میں آپ کو لینا چاہتی ہو ماں، ایسی ہی کعبے کی باؤنڈری ہے، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو 470 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی کے دائیں طرف مدینہ شریف ہے اور سرکار کا چہرے اقدس آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ جیسے آپ حتیم کے سامنے جائیں گے، بائیں طرف تو کعبہ شریف ہے اور دائیں طرف آپ کے روزے رسول ہے۔ یہاں پہنچ کر کے میرے امام نے کیا کہا تھا، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ وہاں جانے کا مطلب صوفیہ فرماتے ہیں جب پہنچو حتیم کے سامنے میں تو داہنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھو اور حضور کی طرف لو لگاؤ اور کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو گئے ہیں وہ بھی، جو جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ بول دیں۔ ایک بات تیزی سے نکل گئی، جیسے وہ کہتا ہے ابو جہل کا دوست، جیسے میں اب حجر اسود سے اپنا چکر شروع کرا، جیسے میں نے چکر شروع کیا نا، اور مجھے کیا پتا تھا حتیم کے سامنے اس باؤنڈری کے سامنے جیسے میں پہنچا، دل کہے تو ایک آدمی بولے سبحان اللہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اسی حتیم کے نیچے قرآن پڑھ رہے تھے۔ بولے 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 سبحان اللہ۔ لوگ کہتے رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے، یہاں خود حضور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتا کہ حضور کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ میری سماعتوں کے راستے سے میرے دل کی طرف جا رہی تھی، میں آگے بڑھ گیا اور رکن شامی یمانی سے ہوتا ہوا میں رکن اسود تک پہنچا، پھر وہی ملتزم، پھر وہی باب کعبہ، پھر وہی چاہے زمزم، پھر وہی مقام ابراہیم، پھر نکل کر جیسے میں باؤنڈری پہ آیا نا آغوش شوق حتیم کے سامنے، وہ کہتے کہ اللہ کے رسول کی آواز کی جاذبیت اور بڑھ گئی، مقناطیسیت اور بڑھ گئی، کھچاؤ اور بڑھ گیا، حضور کی اب آواز میرے کانوں کے راستے سے سیدھے میرے دل پہ اتر گئی۔ تیسرے چکر میں مجھے یاد ہی نہ رہا، میری انگلیاں اوپر گئی، کانوں سے روئیاں نکال کے آنگن میں پھینک دی۔ اب دل کہے تو بولو، پھر وہ کہتا ہے کہ لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، میں اس آواز کا طواف کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ آواز کیسی آ رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے 7 چکر مکمل کیے، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ مدھم یہ خوشبو جیسی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے تجھے پتا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، کہا مسلمانوں کے نبی حتیم میں بیٹھ کے پرنالہ شریف کے نیچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتا میں تیزی سے دوڑا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو حضور اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا اللہ کے رسول یہی ہیں؟ وہ صحابہ غلاموں نے کہا جی میرے آقا یہی ہیں۔ میں نے کہا چپ رہو، مجھے بتاؤ مت، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ میں نے اپنی گردن حضور کے قدم پہ رکھی، میں نے کہا سرکار دیر مت کیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف و اسلام کر لیجئے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ کی ذات کتنی اچھی ہے۔ اللہ
नारे तकबीर। मेरी पेशानी पे लिख उठा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। फिर सवाल आपसे, कितनी लाशें बिखेरी गई इसमें एक शख्स को दीन सिखाने के लिए, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने घर उजाड़े गए, कितनी नस्लों के आशियाने इसमें जलाए गए, नजर आतिश किए गए, कितनी मरतबे AK-47 राइफल की गोलियां चली, ना कुछ भी नहीं हुआ। फूलों की एक बारिश हुई है कुरान की तिलावत की सूरत में, और एक पूरी नस्ल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। आज अगर थोड़ा सा हम ये काम करने लगे ना, तो वल्लाही लजीम बड़ी से बड़ी तब्दीली आ जाए इंशाल्लाह। अगर इजाजत दो तो आखिरी बात, अब तो खुश हो जाओ कि आखिरी बात है। हाँ, जान झूठी मौली साहब से है कि इसी हवाले से सुभान अल्लाह कह दो भाई, सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बड़ी बात है। ठीक, कभी कभी लोग आने पर भी खुशी मनाते हैं और जाने पर भी खुशी मनाते हैं। ये अलविदाई आवाज थी, है कि नहीं? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए साहिबो, इस्लाम पैसे हैं तो दीन को फैलाएं, नहीं पैसे हैं तो मैंने क्या कहा, किसी से मुस्कुरा के बात करो, मुस्कुरा के बात करना भी सदका है। आपसे उम्र में ज्यादा कोई शख्स है तो उसके लिए सीट छोड़ दो, वो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे नबी को जानता है, कुरान को जानता है। वो जब घर जाएगा तो कहेगा उसी बस में काफी लोग थे, किसी ने सीट नहीं दी, एक दाढ़ी और टोपी वाले शख्स ने खड़े होकर के मुझे अपनी सीट इनायत फरमाई है। कौन सी मौत आ जाएगी यार 10 किलोमीटर में, अगर खड़े होकर हमने सफर कर लिया तो। पैसे हैं तो दीन फैलाओ। कैसे पैसों के से दीन फैलता है, नस्लें कैसे आरास्ता होती हैं। आखिरी बात सुन लें, और कहीं ऐसा ना हो कि पैसे आ जाएं जमीन की प्लाटिंग में और हम अपना पैसा शेयर करते रहें। 30 सेकंड के लिए 50 लाख रुपए जो हम बुर्ज खलीफा में अपने नाम के प्रचार के लिए दे दें, और आने वाले वक्तों में ये दौलत हमारी नस्लों से खींच ली जाए। क्योंकि शायर ने कहा था, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है नसाया देर तक। बस सुने आखिरी बात, जरा फिर से बोले, सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उसूल, ये ज़ाब्ता, ये आइन, ये आर्टिकल, ये कानूनी इंसाइक्लोपीडिया हमारे अजदाद व अमजाद के हिस्से में आया था। वो कैसे? ये ज़मीन है मदीने शरीफ की। मेरी माँ बहनें बेटी वो भी सुने, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां घर के निज़ाम को संभालने के लिए उनके आसमान के अंडर में होती है। अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो आस पास हुजूर का दीन फैल जाए, आस पास अल्लाह के रसूल के कैरेक्टर की खुशबू आने लगे। एक बुजुर्ग है मदीने शरीफ में, उनका नाम है शेख अब्दुर रहमान। सबसे बेहतर दीन, बोले बोले बोले, आवाज आपकी आएगी तो मुझे लगेगा मैं अपनी आवाज पहुंचा दूं। अब जो मदीने बुजुर्ग है उनका नाम है अब्दुर रहमान। क्या नाम है? शेख, जरा हाथ उठा के बोलो यार, आवाज मेरी पहुंच रही है। ये नाम याद रहे, कल किसी चाय खाने पर जाना तो इस नाम को नश्र करने के लिए, लॉन्च करने के लिए जाना। सूफिया कहते हैं हमेशा चाय पीने के लिए हम चाय खाने जाते हैं, कभी चाय पिलाने के लिए भी हमको चाय खाना जाना चाहिए। किसी गरीब रिक्शा वाले को चाय पिला दो, किसी बुग्गी पर बैठने वाले को चाय पिला दो। आप 200 रुपए का पानी का पाउच, पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, माजा लेके शहर के चौराहे पर खड़े हो जाओ, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ियां, तुम्हारे सरों पर टोपियां हैं। किसी भी गरीब शख्स को देखो, अगर वो परेशान, जूतों में पालिश कर रहा है, तुम उसे ठंडा पानी दे दो। खुदा की कसम, तुम्हारे पैसों से जो पानी उसके बदन में जाएगा, उसके दिल को भी अल्लाह नर्म कर देगा इंशाअल्लाह। ये सख्तियां इसी वजह से हैं कि हमारे दस्तरखान से उनका ताल्लुक ज़ाहिरी खत्म हो गया। शेख अब्दुर रहमान मदीने शरीफ में है, बीवी के पेट में उनकी मोहब्बत की एक निशानी है, एक बच्चा उनकी बीवी के पेट में। शेख अब्दुर रहमान अपनी बीवी के पास आए, बोले ऐ मेरी बेगम, मैं बिजनेस के लिए मदीने शरीफ से बाहर जा रहा हूं, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है, एक गुजारिश है कि ये 30,000 रुपए है, इसे रख ले। कितने पैसे? 30,000। देखिए भाईजान, कितने? 30,000 रुपए, इसे रख ले, 30,000 रुपए इसे रख ले। तो बीवी ने कहा ठीक है, 30,000 रुपए मैंने रख ली, क्या करना है? तो शेख अब्दुर रहमान ने कहा ये घर बहुत पुराना हो गया, मैं ना रहूं, अगर ये गिरने की पोजीशन पे आए तो इसे बनवा लेना इसी पैसे से। डिलीवरी पोजीशन हो तो जरूरत हो, अतिब्बा कहें तो इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना। अगर नर्म आसानी से डिलीवरी हो जाए, जचा और बच्चा दोनों सलामत हो, तो पैसे को संभाल के रखना, ठीक। और अगर ये घर बोसीदा है, ना गिरे तो पैसों को बचा के रखना, आऊंगा तो पाई पाई का हिसाब लूंगा। पैसे कितने थे? 30,000 रुपए। शेख अब्दुर रहमान कहते हैं मैं चला गया, हुजूर की बारगाह में इजाजत मांगी और मैं मदीने शरीफ से मैं बाहर निकल गया। रुखसती जब हुई मदीने से, मैंने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। वो कहते मैं चला गया और 2 साल 5 साल के बाद मुझे वापस आना था, मैं नहीं आ पाया। वो कहते हैं मैं नहीं आ पाया और फिर मैं अपने कारोबारी दलदल में गर्क होता रहा, यहां तक कि तकरीबन 20 साल के बाद मैं मदीने पलटा। कितने?
20 साल के बाद कहाँ बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, बूढ़े कब्रिस्तान में थे, कब्रिस्तान की मिट्टी खत्म हो गई थी, गलियां वो भी तब्दील हो गई थी, मकानात पक्के हो गए थे, दिल लोगों के मुबारक नई नस्लों के चेहरे चमकते थे। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं 20 साल के बाद हुजूर का शहर देखा था, दिलों में एक अजीब सा दर्द हुआ, सीधे रोता हुआ अल्लाह के रसूल की बारगाह में सरकार की मदार शरीफा के करीब बैठ के बहुत रोया। मैंने कहा सरकार मुझे माफ करें, जिंदगी छोटी सी जिंदगी में मेरी 20 साल की मुबारक कमाई की जो रातें सुबह थी वो मैंने बर्बाद कर दी, आपसे दूर रह करके मैंने जिंदगी गुजारी है, सरकार मुझे माफ करें, मैं आपको बहुत याद करता था लेकिन कारोबारी जिंदगी की मसरूफियत में मैं आपसे दूर रहा, सरकार मुझे माफ कर दें। और ये कह के रोते रहे, जैसे रो करके हुजूर के कदम शरीफ से बाबे फातिमा से बाहर निकले और जैसे आगे जाके बाबुन्निसा बाबे जिब्रील से मुड़ गए और मुड़ करके जैसे देखा ना असहाब सुफ़ा का चबूतरा जो 900 साल पहले नूरुद्दीन ज़ंगी ने बनवाया था, जब वहां पर जाके खड़े हुए तो क्या देखा, हुजूर की मस्जिद आशिकाने रसूल से खचाखच भरी हुई है। हुजूर की मस्जिद में लोग बैठे हुए हैं, आदमी पे आदमी चढ़े हुए हैं, इस कदर भीड़ है अल्लाह के रसूल की मस्जिद में। जब मैंने झांक करके गौर से देखा तो मैंने क्या देखा, मिंबरे रसूल पर हुजूर का एक आशिक 20 साल का, अल्लाह के रसूल के मिंबर पे हुजूर का एक आशिक हुजूर के आशिकों के सामने हुजूर के शहर में हुजूर के दरबार शरीफ के करीब में खड़े होके हुजूर की बातें बता रहा है, हुजूर की हदीस शरीफ पढ़ा रहा है, हुजूर के लबहाए नूर से निकलने वाले अल्फाजो तराकीब को जाहिर कर रहा है। उसका अंदाज़े खिताबत ऐसा था कि लोग तहाड़े मार मार के हुजूर की मोहब्बत में रोते थे, या मोहम्मदा के नारे लगाते थे। आशिक जो मदीने शरीफ में बैठे थे हुजूर की मस्जिद में, वो या रसूल अल्लाह के नारे लगाते थे। उसकी तकरीर इस कदर जाजिब थी, इस कदर पुरतासीर थी, लोग हुजूर के नाम पे तड़पते थे और चीखते थे और रोते थे और मातमी कैफियत मचली थी। शेख अब्दुल रहमान कहते मैं भी उसकी गुफ्तगू सुन रहा था, अचानक उसने तकरीर को खत्म कर दी। जब तकरीर उसकी खत्म हो गई तो लोग टूट पड़े, कोई हाथों को चूमता, कोई पैरों को चूमता, कोई कदम को चूमता, कोई इमामे की पेश को, कोई पेशानी को चूमता, लोग उसके करीब इकट्ठा हुए और उससे प्यार करने लगे। मैंने सोचा कि यार अब इससे बाद में मिलेंगे, तवज्जो, मैंने कहा इस मुबारक खतीब से मैं बाद में मिलूंगा, पहले हुजूर की बारगाह से इजाजत लेकर के मैं पता करूं मेरा घर है कि उजड़ गया, मेरी बीवी है कि मर गई, मेरी नस्लें हैं कि वो खत्म हो गई, मेरे कबीले में कोई है, मेरी शनासाई जिससे हो कोई है कि नहीं। कहा मैं भूली बिसरी यादों को लेकर के अपने घर की तरफ गया, जैसे दे दे पानी दे दे भाईजान, दे दे पी लें, गर्मी के मौसम, बैठे सब लोग के लिए नहीं है, सुन लें बस, बैठिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मोहब्बत से कहते हैं सबसे बेहतर दीन इस्लाम, याद रखिएगा कौन सा जिसकी बात हो रही है, हमारे पास है वो नहीं है। हमारे पास क्या मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में, इसी को हमने इस्लाम समझ लिया। ये तसन्नो, ये अदाकारी, ये बनावट, ये मुलम्मा साजी, ये हकीकी इस्लाम नहीं। पूछो इस्लाम किसे कहते हैं तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का किरदार बताएगा इस्लाम, हकीकत बात है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इनकिसारी बताएगी कि किसे इस्लाम कहते हैं। माजी करीब के इन बुजुर्गों का नाम काफी है सिंपल के तौर पर मालूम है। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं कितने साल के बाद आए थे, अल्लाह सलामत रखे, कितने, कहते हैं मैं अपने घर की तरफ गया, भूली बिसरी यादों को समेटा और उन यादों को जमा करके ख्वाब जो देखा था उसकी ताबीर मैं ढूंढ रहा था और गली से गुजरा, मुझे याद आया कि यही वो गलियां हैं जो मेरे अपने घर की तरफ जाती हैं। मैं उन गलियों से गुजरता हुआ गया तो टूटा हुआ दरवाजा मुझे आवाज दे रहा था कि मैं ही तेरे घर का बाब हूं, मैं ही तेरे घर का दरवाजा हूं। मैं पहचान गया और मैंने दरवाजे पे जाके जब दस्तक दी तो अंदर से एक औरत निकल के आई, उसके सर के बालों में सफेदी थी। उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आप कौन है? तो मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा मैं आपकी बीवी हूं। कहा मोहब्बत ने मोहब्बत को पहचान लिया, दिल ने दिल को पहचान लिया। औरत चली गई सजदे शुक्र अदा करने, बहुत रोई और दुपट्टे को उठा के कहा आए मेरे मौला तेरा शुक्र है कि मेरा शौहर सलामत है, तेरा शुक्र है कि मेरा सरताज सलामत है, तेरा शुक्र है कि मेरे सर का ताज सलामत है। ऐ मेरे मौला तूने इतना बड़ा करम किया। मैं समझ रही थी कि मेरा शौहर लुट गया, मेरा शौहर दुनिया से अलग हो गया, हम कहीं जमीन पर नहीं है, कोई खबर नहीं है। ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है कि तूने इस घर की रौनकों को जिंदा रखा है। ऐ बारे इलाहा तेरी बारगाह में ये तशक्कुर पेश करती हूँ। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैं घर के अंदर गया तो मेरी बीवी बड़ी खुश थी, उसने मुझे वजू के लिए पानी दिया और मैं बैठा ताज़ा वजू किया, दस्तरखान लगाए, घर में रोटियां बनाई। जब मैं रोटियां खा रहा था तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी। 20 साल के बाद आया हूं, ये बता वो निशानी कहाँ है?
बीवी ने कहा पहले सुकून से खाना तो खा लें, फिर बताती हूँ कि वो निशानी कहाँ है। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैं खाना खाते हुए मैंने कहा ये घर तो वही पुराना है, इसमें तो कुछ नई ईंटें भी नहीं लगी। कहा नहीं लगी। तो शौहर ने कहा वो कितने थे? सुभान अल्लाह। देखो पैसों की बात सबको याद है, हाँ? कितने पैसे थे? शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी बीवी तुझे मैंने 30,000 रुपए अमानत के तौर पर दिए थे, वो पैसे कहाँ हैं? तो शेख अब्दुल रहमान की बीवी ने कहा सुकून से खाना खा लें, पाई पाई का हिसाब देती हूँ। हाय हाय हाय। पहले सुकून से खाना तो खा लें, पाई पाई का हिसाब देती हूँ। शेख अब्दुल रहमान कहते हैं मैं खाना खा ही रहा था कि अचानक मैंने कहा अरे मेरी बीवी तुझे पता है? बोले क्या? अरे मैंने कहा गजब हो गया हुजूर की मस्जिद में। बोले क्या? मैंने कहा हुजूर की मिंबर पे हुजूर की बातें, हुजूर के आशिकों के बीच में एक 20 साल का कड़ियल जवान ऐसे करता। दौरे मुस्तफा की याद ताजा हो रही थी, बीवी की आंख में आंसू आए। अचानक नारे की आवाज मेरे दरवाजे पे आई। अचानक मैं खाना छोड़ करके दरवाजे पर आया तो मैंने क्या देखा? एक आदमी सुभान अल्लाह कहे, वही 20 साल का जवान खतीब मेरे घर की दहलीज से गुजर रहा था। लोग उसकी मोहब्बत में नारे लगा रहे थे, उसकी हाव भाव, उसके हैयत, उसकी शबाहत से इस्तेफादा कर रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे, उसका एहतराम कर रहे थे। जब मेरे घर की दहलीज के करीब से गुजर रहा था ना तो मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दिया, मेरी बेगम जल्दी बाहर निकल के आप। वो आई, मैंने कहा, उसने पूछा क्या बात है? मैंने कहा देख यही वो आशिक रसूल है जो इल्म रसूल की बरकतें नायब रसूल की हैसियत से मिंबर रसूल पे जारी कर रहा था, मिंबर रसूल पे जिसको नशर कर रहा था। देख देख मेरी बीवी। तो मेरी बीवी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों है? कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा अरे मेरी बीवी सुन, वो औरत कितनी मुबारक वाली होगी जिसके पेट में इस बच्चे ने 9 महीने क़याम किया होगा। वो बाप कितना अच्छा होगा जिसके पुश्त में इसका नुतफा कई साल तक करार पाया होगा। वो खानदान कितना प्यारा होगा जिस खानदान में ये बच्चा पैदा हुआ है। इसकी पेशानी कितनी चमकती है, इसके लबो रुखसार कितने चमकते हैं। मैं ये कह ही रहा था कि वो नारा लगाने वाले वापस चले गए। जब नारा लगाने वाले वापस चले गए तो वो 20 साल का जवान खतीब मेरे घर की दहलीज पे ठहर गया। मैंने सलाम किया, उसके हाथों को चूमना चाहता, उसने इनकार कर दिया। फिर अचानक मेरी बीवी आगे बढ़ी, उसने मेरी बीवी को सलाम किया, मेरी बीवी ने उसकी पेशानी चूमी, उसने मेरी बीवी के हाथ को चूमे। मैं नाराज हो गया। वो मेरी बीवी आगे अंदर आई तो 20 साल का कड़ियल जवान मेरी बीवी के पीछे पीछे, मैं गुस्से में उसके पीछे पीछे। मैंने कहा बेगम से ये क्या तरीका है? 20 साल के बाद घर पे आई हो, ये नौजवान अजनबी कौन है जो मेरे घर में? मेरी बीवी ने कहा सुकून से बैठ। मैं बैठ गया। मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब न करे, मुझे बताया कि है कौन ये जो आज 20 साल की भरी जवानी में मेरे घर में बैठ के मेरी बीवी की पेशानी को, हाथों को चूमता है, तबादले करता है मोहब्बतों की अलामतों की सूरत में। साहिबो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। मेरी बीवी की आंख में आंसू आ गए। कहा 20 साल पहले जब तुम गए थे तुमने मेरे पेट में जो मोहब्बत की निशानी छोड़ी थी, देख लो वही मोहब्बत की निशानी आज 30,000 रुपए खर्च करने के बाद नायब रसूल के लिबादे में तेरे सामने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुझसे पूछते हो कि वो पैसे क्या हो गए? पाई पाई का हिसाब दे। देख ले मेरे शौहर, वो पाई पाई का हिसाब तेरे सामने मौजूद है। अल्लाह, ये वही दुपट्टे हैं जो तूने 20 साल पहले मुझे दिए थे, फटे हुए हैं। वही चप्पलें हैं जो मेरी टूटी हुई 20 साल पहले थी। मैंने उन पैसों से अपने जाती लिबास की तज़ीनकारी में कोई कहीं इस्तेमाल ना किया। सारे पैसे मैंने अपने बेटे के दिल को इल्म रसूल, इल्म अली से मालामाल करने के लिए खर्च कर दिया। ऐ मेरे शौहर अब्दुल रहमान सुन, आज जब मेरा बेटा हुजूर के मिंबर पे तकरीर करता है, इजिप्ट मिस्र से लोग आते हैं उसकी तकरीर सुनने के लिए, तुर्की इस्तांबुल से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर को सुनने के लिए, ईरान शिराज से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर को सुनने के लिए, इराक बगदाद शरीफ से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए, शाम की राजधानी दमिश्क से लोग आते हैं मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए। और ये कह के वापस जाते हैं। यार ताज्जुब की बात है, हुजूर के मिंबर पे जब शेख रबिया बिन अब्दुल रहमान जब हुजूर की बातें करता है तब दिल को ऐसी खुशी होती है। इस मिंबर से जब सिद्दीक उमर हुजूर की बातें करते रहे होंगे तब कितनी खुशी हुआ करती, किस कदर पाकीज़ा माहौल बनता रहा होगा। ऐ मदीने की हवाओं तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे दामन में ऐसी ऐसी माएँ मौजूद हैं कि जिन्हें अपने शौहरों की दी हुई नेमतों का इस कदर सही इस्तेमाल किया कि तकरीर सुनने के बाद हर शख्स ऐलान कर रहा है सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम। वाह, हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन। साहिबो पैसे हैं तो उसे खर्च करो, नहीं है दाम दिरम कदम सुखन सब आया ना। किसी से मोहब्बत से बात कर लो, किसी के लिए कप चाय दे दो, किसी के लिए गिलास पानी का इंतजाम करो। आशिकों, आला हजरत सरकार के मसलक व मशरब पे चलते हो। जब पूछा गया आला सरकार की बारगाह में बैठे हुए एक शख्स के एक बच्चे से, वो रोज आना आता और टिफिन में खाना लेके जाता था।
یہ بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ٹفن میں کھانا لے کے جاتا تھا. ایک صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, یہ بچہ اتنے سالوں سے آتا ہے, اتنے مہینوں سے آتا ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار کے یہاں ٹفن میں کھانا لے کے جاتا ہے, تو میں پوچھوں آج اس بچے سے, باہر نکل کے آئے اور کہا بیٹے رک ذرا یہ بتا تو ہے کون اور تیرے باپ کا نام کیا ہے. جیسے اس بچے سے سوال کیا اعلیٰ حضرت سرکار باہر آ گئے. فرمایا چپ, اس بچے سے کیوں پوچھتے ہو, تو ہے کون, کہاں سے آتا ہے. کہا حضور بس یوں ہی پوچھ لیا تھا, یہ کون بچہ ہے روز کھانا مانگنے آتا ہے. اعلیٰ سرکار نے فرمایا کتنے سالوں سے آتا ہے, آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے, تیرے باپ کا نام کیا ہے. ایک بھوکا میرے دروازے پر آتا ہے, میں نے اسے کھانا کھلانے کی ذمہ داری لے رکی ہے. میں نے آج تک یہ نہیں پوچھا تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے, تیرا باپ کس برادری کا ہے. اے صاحبو, اس کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اسی کو حقیقی دین کہتے ہیں. ایک آدمی درمیان سے کھڑے ہو کے لگائے نعرہ, میں اس کے لہجے کو لے کے نہ بھائی آپ ادھر سے درمیان سے ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بتائیے آپ لوگ, پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اڑا کے جواب دے. زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول بہت اللہ. بہت شکریہ دوستو. آئیے مل جل کر کے اسلام کی میٹھی مبارک خوشبوؤں کو ہم نشر کریں, میٹھی تعلیمات کو عام کریں, ورنہ نفرتوں کی اس دور میں ہم تو گزر جائیں گے, ہماری نسلیں گزر نہیں پائیں گے. ہم نکل جائیں گے, ہماری نسلیں پھنس جائیں گی. ہم نہیں رہیں گے لیکن ہماری نسلیں رہیں گی. وہ کس مشکل معاشرے سے اپنے آپ کو دوچار کریں گی. سوچو سمجھو اور پھر آگے بڑھو. دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو. بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. ایک چھوٹی سی بستی میں اتنی مبارک محفل کے انعقاد کے لیے مولانا جرار صاحب, انتابری بھائی, ان کے گھر کے سبھی افراد کو, پورے گاؤں کے بچے جوان بزرگوں کو, ماں بہنوں کو بہت بہت مبارک ہو. جب دنیا کا اتنا بڑا لہجہ ہو تو اتنی دیر تک مجھے گفتگو نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایسا شخص اگر دعاؤں سے نوازنے والا ہو تو گفتگو اور لمبی کرنی چاہیے. معذرت چاہتا ہوں, کبھی کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. اجازت دیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا پھر سے بولیں سب سے بہتر دین. اجازت دیں, پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.